العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا میں جتنی مرضی تہودو کر لے، جتنا مرضی بھاگے دوڑے، کوشش محنت کاوش کرے، بینک بیلنس اکٹھا کرے، بزنس چلائے، مال و دولت کے انبار لگائے، لیکن اس کو اس حقیقت کو ہمیشہ اپنے ذہن نشین رکھنا چاہیے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ کے پاس جو باقی رہنے والی چیز ہے، جب انسان اللہ کے حضور پہنچے گا، جو اس کا اپنے مال سے سامنا ہوگا، جو اللہ کے پاس جانے والی چیز ہے وہ اس کے نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال ہی انسان لے کے اپنے قبر میں جاتا ہے اور قبر سے اٹھ کے پھر حشر میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو۔ اب اس نے کتنے نیک اعمال اکٹھے کیے، کتنا زیادہ راہ اکٹھا کیا، کتنا یہ بینک بیلنس بھرا ہے، یہ انسان صاحب الدار ادری ما فیہا، ہر انسان اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے کہ اس نے آخرت کی کتنی تیاری کی ہے، کتنا اس کے پاس نیکیوں والا مال و دولت ہے۔ ایک نبی علیہ السلام نے فرمان ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ یہ نیکیوں والا سسٹم اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اگر انسان ایک معمولی سا عمل، تھوڑا عمل مستقل مزاجی کے ساتھ کرتا رہے، مستقل مزاجی کے ساتھ تھوڑا بہت نیک عمل کرتا رہے، اللہ کے ہاں یہ تھوڑا نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تھوڑے سے عمل کی وجہ سے کتنا بڑا اعزاز حاصل کیا، کتنا بڑا اجر ملا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، نبی علیہ السلام جب سفر معراج پہ جاتے ہیں تو جا کے جب آپ کو جنت کا نظارہ کرایا گیا، جنت کو دیکھا تو جنت میں آپ نے سنی قدموں کی آہٹ کی آواز کہ آپ کے آگے جنت میں کوئی چل رہا ہے، کوئی چہل قدمی کر رہا ہے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا، جبریل جنت ابھی تو یہ جزا و سزا والا سسٹم شروع نہیں ہوا، ابھی جنت میں کوئی داخل نہیں ہوا، یہ جنت سے آنے والے قدموں کی آہٹ کی آواز کس کی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہے اللہ کے نبی، یہ آپ کے جانثار، آپ کے غلام حبشے کا سیاہ فام بلال کے قدموں کی آواز۔ اور جب آپ سفر معراج سے واپس لوٹے، آپ نے صحابہ کرام کو وہ سارے مناظر، وہ آپ نے ان کا تذکرہ کیا، آپ نے بتایا، اور جب جنت کا تذکرہ آیا تو آپ کو وہ قدموں کی آہٹ کی آواز یاد آ گئی۔ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بلال کو کھڑا کیا اور پوچھا، بلال کون سا تمہارا عمل ہے، کیا عمل کرتے ہو، کون سا ایسا عظیم عمل ہے جس کی وجہ سے تم چلتے زمین پہ ہو، قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، کوئی لمبے چوڑے وظیفے تو میں نہیں کرتا، نوافل کوئی میں اتنا لمبا چوڑا نیک عمل تو نہیں کر رہا، کوئی صدقہ و خیرات تو نہیں کر رہا، کوئی اتنا باری عمل میں نہیں کر رہا، صرف ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں نے 2 نفل اللہ کے لیے لازمی پڑھنے۔ دیکھیں میں کتنا ہلکا سا عمل، اور ہمارے ہاں یہ آج کے دور کا جو مسلمان ہے، اس کے نزدیک تو 2 نوافل کی ویلیو ہی نہیں ہے، بالکل حقیر سمجھتے ہیں۔ اور بالخصوص ہمارے جو ذاتی ہیں، یہ نماز کی جو سنتیں ہیں ان کو تو ویسے ہی جو نا ہم پڑھنا گوارے نہیں کرتے، اور یہ 2 نوافل جو سنت بھی نہیں ہے اپنے اوپر لازم کیا، یہ ہلکا سا عمل، اور یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اعزاز یہ دیا کہ دنیا میں چلتے ہوئے جنت میں قدموں کی آہٹ پہنچا دی۔ تو یہ جو اپنے لیے انسان دنیا میں کوشش کرتا ہے، سوچتا ہے، اپنے لیے بینک بیلنس رکھتا ہے، یار اوکھے سوکھے میرے کام آئے گا، مشکل وقت یہ پیسے کام آئیں گے، سیونگ کرتا ہے، کمیٹیاں ڈالتا ہے،
کس وجہ سے؟ یار میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی، بیٹی کا جہیز بنانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یعنی دنیاوی معاملات کو سر انجام دینے کے لیے لمبی چوڑی پلاننگ ہے، لمبی چوڑی پلاننگ ہے۔ لیکن آخرت کے لیے، آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا سامنا کرنے کے لیے ہم کتنی پلاننگ کرتے ہیں؟ سوچئے، اپنے گریبان میں جا کے اپنا جائزہ لیجئے، اپنا محاسبہ خود کیجئے۔ یہ انگلی جب ہماری طرف اٹھتی ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب انسان یہی انگلی اپنی طرف کرتا ہے تو انسان کے ضمیر سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ انسان کا ضمیر، جو انسان کے دل میں اللہ نے ایک جج بٹھایا ہوا ہے، ہر انسان کے دل میں ہے، وہ جج کبھی غلط فیصلہ نہیں دیتا، بجائے اس کے کہ ہمارا محاسبہ کوئی اور کرے، یا دنیا میں کوئی ہمارا محاسبہ نہ کرے، قبر میں جا کے فرشتے ہمارا محاسبہ کریں اور حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے ہمارا محاسبہ کیا جائے، اس سے پہلے انسان کو خود اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ سوچئے کہ ہم دنیا کے لیے، مشکل حالات کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ہم نے قبر اور آخرت کے مشکل حالات کے لیے کتنی نیکیاں اکٹھی کی، یہ مال و دولت کتنا اکٹھا کیا۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ، صحیح بخاری کا صحیح ترین واقعہ، ایک آدھے منٹ میں آپ کے سامنے گوش گزار کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ 3 آدمی سفر پہ جانے کے لیے گھر سے نکلے، بستی سے نکلے، وادی سے گزر رہے ہیں، آندھی آئی، طوفان آیا، انہوں نے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں جو ہے داخل ہو گئے، اور آندھی طوفان کی وجہ سے ایک بہت بڑا پتھر لڑک کے غار کے منہ کے آگے وہ ٹھہر گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں آدمی اللہ کے نیک بندے تھے، یہ غار میں پھنس گئے۔ ایک دن گزرا، تو دوسرا دن، تیسرا دن، اسی طرح ہفتہ بھر گزر گیا۔ اب ان کو نہ تو اتنا زور ہے کہ ہم پتھر کو اٹھا سکے، اور نہ ہی مدد کے لیے کوئی توقع ہے کہ ہم کسی سے مدد لے سکیں۔ اب زندگی کا چراغ گل ہوتا ہوا نظر آیا کہ اب بس سامنے موت ہے اور زندگی ختم ہونے والی۔ آخری حربہ ایک انسان کے ذہن میں آیا، ان میں سے ایک کہنے لگا، یار چھوڑو یار، ہم ایسی دنیاوی مدد کے منتظر ہیں، چھوڑو، ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ زندگی میں اگر ہم میں سے تینوں نے کوئی ایسا عمل جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیے، وہ اللہ کے سامنے پیش کر کے ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ ضرور ہماری دعا قبول کرے۔ اچھا، اب یہ تینوں نیک بندے سوچنے لگے، یار کوئی ایسا عمل جو میں نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو، جس کا نہ میری بیوی کو پتا ہو، نہ بچوں کو پتا ہو، نہ خاندان کو پتا ہو، نہ اہل و عیال کو پتا ہو، نہ رشتہ داروں کو پتا ہو، صرف اللہ کی وجہ سے میں نے وہ نیک عمل کیا۔ اب تینوں سوچنے لگے، اب تینوں کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایک عمل آ گیا۔ پہلا آدمی ہاتھ اٹھایا، اللہ سے مانگنے لگا، اے اللہ تجھے یاد ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، میں بکریاں چرانے جاتا تھا، بکریاں لے کے جب گھر واپس آتا شام کو سب سے پہلے والدین کی خدمت میں دودھ پیش کرتا تھا، بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا تھا۔ اب دیکھیے والدین کی خدمت کرنا ہمارے ہاں یہ بھی عمل معمولی سے ہے۔ ہم والدین کی بات کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اہمیت ہی نہیں دیتے، نہ باپ کی بات کو، نہ ماں کی بات کو، نہ ہم ان کو کچھ سمجھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ اس بندے نے کون سا عمل پیش کیا اللہ کی بات ہے۔ اللہ تجھے پتا ہے کہ میں یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف تیری وجہ سے کرتا ہوں، اللہ اگر تو نے میرا یہ عمل قبول کیا تو یہ غار کی مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ یہ دعا قبول ہوئی، غار کا تھوڑا سا منہ کھل گیا۔ اب دوسرا آدمی اس نے ہاتھ اٹھایا، کہنے لگا، اے اللہ تجھے پتا ہے کہ ایک مزدور میرے پاس مزدوری کرتا تھا، اور ایک دن وہ مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا، اور وہ کئی سال تک میرے پاس واپس نہیں آیا۔ میں نے اس کی مزدوری سے ایک بکری لی، بکری کی نسل اتنی بڑی کہ ایک وادی کے درمیان بکریوں کا ریوڑ ہو گیا، اور جب وہ سال بعد وہ آدمی میرے پاس مزدوری لینے کے لیے آیا
تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے یاد کر، میں نے اتنے سال پہلے تیرے ہاں مزدوری کی تھی، تو نے مجھے مزدوری نہیں دی تھی، میں چلا گیا تھا، آج مجھے بہت ضرورت ہے، میں مزدوری لینے آیا ہوں، مجھے وہ مزدوری دے دے۔ اب وہ آدمی کہتا ہے اللہ تجھے پتا ہے کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ سارا ریوڑ اسی کا تھا، صرف میں نے تجھ سے ڈرتے ہوئے اس کی امانت کی حفاظت کی، اور جب وہ مجھ سے مزدوری لینے آیا میں نے صرف مزدوری نہیں دی بلکہ اس کا سارا ریوڑ اس کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تھوڑا سا منہ اور کھل گیا۔ اب تیسرا آدمی اور آخری آدمی وہ کہنے لگا اے اللہ تجھے پتا ہے کہ مجھے ایک تیری بندی عورت بڑی پسند تھی، میں اسے گناہ کرنا چاہتا تھا، میرے چچا کی بیٹی تھی، اس کی شادی ہو گئی، میری خواہش پوری نہ ہوئی، وہ بیوہ ہو گئی، مدد کے لیے میرے پاس آئی، مال و دولت کے لیے کچھ مدد کے لیے میرے پاس آئی، میں گناہ کرنے کی طاقت رکھتا، میں نے اس کو مجبور کیا، ہم ایک کمرے میں بند ہو گئے۔ جب میں اس سے گناہ کرنے لگا تو اچانک میرے دل میں تیرا خوف آ گیا، میں نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، اور اس اللہ کی بندی نے کہا اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا۔ اے اللہ فوراً اتنا خوف میرے دل میں تیرا آ گیا کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی مدد بھی کی، اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے اگر یہ عمل تجھے قبول ہے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ غار کا سارا منہ کھل گیا، تینوں بندے آزاد ہو گئے۔ یہ دیکھیں اپنی زندگی میں مسائل کو دور کرنے کے لیے، قبر کی مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے، حشر میں کامیابی کے لیے اپنے لیے زادرہ ضرور اکٹھا، یہ دنیا میں بھی کام آئے گا جب انسان کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، انسان کی ہمت جواب دے دیتی ہے، والدین بھی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ اولاد جس کے لیے والدین نے اتنی قربانیاں دی ہوتی ہیں اولاد بھی منہ موڑ لیتی ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھی آجا اب میرا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے، اب مجھ سے مانگ کیا چاہتا ہے؟ تو ضرور کوئی نہ کوئی ہلکا پھلکا نیک عمل اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجیے، کوئی تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ۔ اللہ کو یہ استغفار والا کلمہ اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے استغفار کرتا ہے میں اس کو دنیا میں بیٹے بھی عطا کرتا ہوں، بیٹیاں بھی عطا کرتا ہوں، مال و دولت بھی عطا کرتا ہوں، اور آخرت میں اس کے لیے جنت بھی رکھی ہوئی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، جو بندہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے کہ میں نے ہر حالت میں استغفر اللہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہی مانگنی ہے، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت استغفر اللہ، جو آدمی اپنے اوپر استغفار لازم کر لیتا ہے اللہ اس کو 3 انعام دیتے ہیں، 3 انعام۔ پہلا انعام ہر مصیبت سے اس کو نجات مل جاتی ہے، ہر غم دور ہو جاتا ہے، اور تیسرا انعام کہ اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا رحم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔